سگریٹ اپنے باپ کے لیے لاتا رہا. 14 سال کی عمر کا ہوا, 10th کلاس کو پہنچا, مچھیاں پھوٹنے لگی. اس کو بھی خیال آیا کب تک خالی لا کے دیتا رہوں, ایک دن استعمال تو کر کے دیکھتے ہیں. کوئی آپ کا بچہ معاشرے کے اندر سگریٹ پی رہا ہے تو اس کی ٹیچر اسے سگریٹ نہیں پلاتی. کوئی فلم ایکٹر اسے سگریٹ پینے کی تعلیم نہیں دیتا. کوئی ایڈورٹائز اسے سگریٹ پینے کی بات نہیں کرتا. ٹی وی دیکھنے سے کسی کو سگریٹ کی عادت نہیں پڑتی, سگریٹ کا شوق پیدا نہیں ہوتا. بلکہ خود سگریٹ بیچنے والے سگریٹ ڈبی کے اوپر سڑے ہوئے پھیپڑوں کی فوٹو ڈال کے بیچ رہے ہیں تاکہ یہ نوجوان نسل یہ اپنے پھیپڑوں کی حفاظت کر سکے. مگر پھر بھی اس کے باوجود بچہ سگریٹ ڈبی پہ دیکھ رہا ہے, پھیپڑے سڑ جاتے ہیں پینے سے, بول رہا مرے تو مرے رے, پینا ہی پینا ہے اپنے کو بول رہا. کیسا اس کی اتنی طبیعت میں ضد آ گئی, اس کی طبیعت میں اتنی خرابی, اس کی مزاج میں اتنی گندگی کہاں سے آئی؟ اس کو اتنا ڈینجر, اتنا خطرناک کس نے بنایا؟ کسی اور نے نہیں, اس کے باپ نے بنایا, جو روزانہ اپنے بچے کو سگریٹ منگا کے اس کو سگریٹ کی طرف راغب کیا. اسے کسی اور نے برباد نہیں کیا, خود اس کے باپ نے اس کو اسموکر بنایا. ہم خود اپنی اولاد کی بربادی کے راستے پر کھڑے ہوئے میرے بھائی. خدا رہا ہے مسلمان, اللہ کے واسطے یہ گندی چیزیں چھوڑ دو میرے بھائی. ہم مسلمان ہیں, ہم اپنی اولاد کو تعلیم دیں, عشق رسول کی تعلیم دیں. ہم کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کو تعلیم دیں تو اخلاق کی تعلیم دیں. ہم خود اپنی اولاد کو آوارگی کی طرف بھیج رہے ہیں. ہم اگر تعلیم دیں تو اپنی اولاد کو تہذیب کی تعلیم دیں, تمدن کی تعلیم دیں, اسلامی کلچر ان کو بتائیں, اسلامی اخلاق سکھائیں. ہم یہ سب چیزیں چھوڑ کر اپنی اولاد کو برائی کے راستے پر, گناہ کے راستے پر, بدکاری کے راستے پر چلا رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ میری باتیں اگر آپ کو تھوڑی کڑوی لگ رہی ہے تو معافی چاہتا ہوں, مگر میری بات 1,000 کروڑ کی ہے. جس بات کے لیے بھی اللہ یہ بات میری ہدایت کے دروازے پر ڈال دیا تو خدا کی قسم اس کا گھر میں ایک حافظ قرآن پیدا ہو جائے گا. جس باپ کے دل پہ یہ میری بات اتر جائے گی اس باپ کے گھر میں ایک عالم دین بیٹا پیدا ہو جائے گا. بعض امیر لوگ بھی بیٹھے ہیں, دولت مند لوگ بھی بیٹھے ہیں, ان کے لیے بھی 1-2 باتیں عرض کر دیتا ہوں. میرے پیارے بھائیو, اللہ نے دولت اس لیے نہیں دی کہ نعوذ باللہ ہم اس دولت کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی یا اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے پھرے. میرے بھائیو, اللہ نے دولت اس لیے نہیں دی کہ نعوذ باللہ دولت کے نشے میں آ کر ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنا چھوڑ دیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے ماحول, ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے 70-80% امیر لوگ ہیں جن کو اللہ نے دولت سے تو نواز دیا, مالا مال کر دیا, لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے, ان کے بچوں کو دین سے تعلق ہی نہیں ہے. ان کا بچہ طہارت کا مسئلہ بھی نہیں جانتا. ان کا بچہ نعوذ باللہ کی من ذالک اپنی راتیں سینما تھیٹروں میں, آوارگی کے اڈوں پر اور عیش و عشرت کے مقامات پر گزارتا ہے. اور وہ بچہ جب نماز کو آتا ہے اللہ اکبر کبیرہ, وہ بچے کو نماز کے فرائض تک نہیں معلوم, واجبات نہیں معلوم, وہ نماز کا طریقہ نہیں معلوم, وضو کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, وضو کی دعا نہیں معلوم. جن باپ کو اللہ نے دولت سے نوازا, میں ان سے پوچھ سکتا ہوں, کیا آپ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آپ کی دولت آپ کو جنت میں لے جائے گی, جبکہ آپ کا بیٹا نعوذ باللہ گناہ کا مرکز بنا ہوا ہے, سیاہکاری کے رستے پر چل رہا ہے؟ کہ آپ کی دولت آپ کو اللہ کی بارگاہ سے مغفرت, بخشش و نجات دلائے گی, جبکہ وہی دولت کے نشے میں آپ کا بیٹا نعوذ باللہ کی من ذالک پارکوں میں زندگی گزار رہا ہے, عیش و عشرت کے مقامات کی زینت بنا ہوا ہے. کیا استغفر اللہ, ذرا یہ تو بتائے کہ آپ کی بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے بنگلے, کیا آپ کو جنت میں مقام دلائیں گے؟ کیا بروز محشر تاجدار کائنات کی شفاعت نصیب ہوگی؟ جبکہ آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی نعوذ باللہ گناہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں.
عشاء کی نماز میں کتنے رکعت ہے ہماری اولاد کو نہیں معلوم. باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے, دادا کا جنازہ رکھا ہوا ہے. باپ کو دولت مل گئی, اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دلانا باپ نے عیب سمجھا. دادے کے دادا کے جنازے پر پوترا جنازے کی دعا تک نہیں پڑھ سک رہا ہے. اتنا برا وقت مسلم معاشرے میں چل رہا ہے. پھر پلٹ کر دیکھیں, دولت سے ہم اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں, ڈاکٹر بنا رہے ہیں. دولت ہے, بڑے بڑے کالجز میں, اسکولز میں, یونیورسٹیز میں اپنے بچوں کو داخلہ دلا رہے ہیں. سالانہ 10-10 لاکھ روپیہ دنیا کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کے لیے ماں باپ خرچ کر رہے ہیں. لیکن ذرا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کہیں ایسا وعدہ کیا تمہارا بچہ نماز نہ پڑھے تو نہ پڑھے, دین نہ جانے تو نہ جانے, فرائض دین کا علم نہ رکھتا ہو تو نہ رکھے, انجینئر ہے اس کے بدلے میں اس کو جنت میں جگہ دے دوں گا؟ نعوذ باللہ حدیث و قرآن میں کہیں ایسا لکھا ہوا ہے؟ کبھی کسی عالم دین نے, کسی مفتی نے, کسی علامہ نے, کسی حضرت نے, کسی پیر نے, کسی شیخ نے, کبھی کسی امیر نے آپ کو اسی بات بتائی ہے؟ استغفر اللہ العظیم. کیا دور آ گیا میرے بھائی. اللہ دولت دے تو اللہ کا شکر ادا کرو. اگر اپنے بچوں کو حافظ قرآن, عالم دین نہیں بنائے تو کم سے کم اپنی اولاد کو اتنا تو دین کا علم سکھاؤ جتنا سیکھنا ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے. جسے کم سے کم فرائض کا علم تو ہو, جسے کم سے کم واجبات کا علم تو نصیب ہو, جسے کم سے کم کردار مصطفیٰ, سیرت رسول تو معلوم ہو. ہمارے بچے انجینئر بن گئے مگر ان کو 4 خلفاء کے نام نہیں معلوم. ہمارا بچہ انجینئر بن گیا, ہمارا بچہ ہائیلی کوالیفائیڈ ہو گیا, وہ حنفی ہے, شافعی ہے, مالکی ہے, حنبلی ہے, اسے نہیں معلوم. ہمارے بچے سی اے بھی بن رہے ہیں, پکڑ کر پوچھو ان بچوں کو دعائے خنوت نہیں سنا سکتا. ہمارے بچے LLB پڑھ لیے, لیکن پلٹ کر ہمارے ان بچوں کو پوچھو فرائض دین کیا ہے, نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا ہے, اخلاق و کردار ہمارے کیسے ہیں, انسانیت کیا ہے. خدا کی قسم ان بچوں کو نہیں معلوم. میں ان باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو دولت دی, کہ اللہ نے آپ کو عزت دیا, اللہ نے آپ کے تجوریاں بھر دی, آپ کے بینک بیلنس ٹوٹ کے پڑے ہیں, آپ کے گھروں میں لاکھوں کروڑوں روپیہ رکھا ہوا ہے, آپ کے نام پر زمینیں بنی ہوئی ہیں, گھر بنے ہوئے, عالیشان محلات ہیں, گاڑیاں ہیں. آپ نے دنیا میں جب اپنی اولاد کو اتنا سب کچھ سکون دے دیا, اتنا سب کچھ اللہ نے آپ کو دے دیا, تو کیا آپ بتائیں آخرت میں آپ اپنی اولاد کے لیے دوزخ خرید رہے ہیں؟ آخرت اپنی اولاد کی کیوں برباد کر رہے ہیں؟ کیا دنیا میں اتنا سب کچھ نعمت ملی کہ آپ ایسی ہی نعمتیں بلکہ اس سے کروڑ درجہ زیادہ بہترین اور اچھی نعمت جنت میں, محشر میں, خبر میں, کیا آپ اپنی اولاد کے لیے خریدنا پسند نہیں کریں گے؟ کیا وہاں کی آخرت کی راحت آپ اپنی اولاد کو دینا نہیں چاہیں گے؟ اگر چاہتے ہیں تو پھر آج عہد کر لو, اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سکھاؤ گے. اتنا دین تو کم سے کم ضرور سکھاؤ گے جتنا دین سیکھنا ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے. کم سے کم اپنی اولاد کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سکھاؤ گے. کم سے کم اپنی اولاد کو سیرت رسول کا وہ پہلو تو ضرور پڑھاؤ گے جس پہلو کا جاننا ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے. کم سے کم اتنی فقہی تعلیم اپنی اولاد کو ضرور سکھاؤ گے جس کا سیکھنا ایک مسلمان کے اوپر واجب قرار دیا گیا. معاشرتی تعلیم, معاشرتی نظام کی تعلیم اپنی اولاد کو ضرور سکھاؤ تاکہ اس کو پتا چلے دادا کا مقام کیا ہے, باپ کا مقام کیا ہے, چچا کی عزت کیا ہے, خالو کا احترام کیا ہے, ماموں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے, ماں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے, بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کرنا چاہیے, اس کو اتنا تو معلوم ہو.
کہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں کیسی نبھائی جاتی ہیں.